السلام علیکم تمام ویورز کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سپرداری کے بارے میں پڑھیں گے۔ سپرداری کیا ہوتی ہے، کس طرح سے کرائی جاتی ہے اور سپرداری کرانا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سپرداری ہوتی کیا؟ تو سپرداری سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، موٹر سائیکل، گاڑی یا کوئی دیگر اشیاء جب پولیس اپنے قبضے میں لے لیتی ہے تو آپ پولیس سے واپس لینا جاتے ہیں تو پولیس کہتی کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ عدالت سے رجوع کریں۔ تو آپ ایک اپلیکیشن لے کے عدالت کے پاس جاتے ہیں تو عدالت اس اپلیکیشن کے اوپر آپ کو آرڈر جاری کرتی ہے کہ یہ موٹر سائیکل، گاڑی یا کوئی دیگر اشیاء اس کے حوالے کر دی جائے۔ تو جب عدالت کی طرف سے آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اسے سپرداری کہتے ہیں۔ اب پولیس موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ کیوں اپنے قبضے میں رہتی ہے؟ اس کے دو ریزن ہیں۔ ایک تو اگر گاڑی، موٹر سائیکل یا کوئی دیگر اشیاء جو ہے وہ کسی مقدمے میں ہو، تو کیس پراپرٹی ہو، تو پولیس اسے اپنے قبضے میں لیتی ہے۔ دوسرا، عام طور پر موٹر سائیکل یا گاڑی ہم جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں پولیس والے روکتے ہیں اور ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود نہیں ہوتے، یا کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل جب پولیس کو لگتا ہے کہ یہ مشکوک اشیاء، تو تب بھی 550 کے تحت اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ تو جب پولیس اسے اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، پھر اس کے بعد اگلا جو پروسیجر شروع ہوتا ہے وہ سپرداری کا ہوتا ہے۔ تو سپرداری کرانے سے پہلے آپ جب بھی جاتے ہیں تو ایک اپلیکیشن تحریر کرتے ہیں۔ اس کا سیمپل جو ہے اپلیکیشن کا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اس طرح سے ہوگا کہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے، جس جگہ پہ بھی آپ موجود ہیں۔ تو اگر جو جج صاحب بیٹھے ہیں ان کا نام آپ کو نہیں پتہ ہے تو پھر آپ نے علاقہ مجسٹریٹ، ہر تھانے کا ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کو علاقہ مجسٹریٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس نے بعدالت جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب جو بھی تھانہ لگتا ہے وہ لکھ کے آپ نے، پھر اس کے بعد اگلا اگر مقدمے میں ہے تو سرکار بنام علی باجی میں نے لکھ دیا یہاں پہ کہ جو بھی ٹائٹل چل رہا ہوتا ہے کیس کا اس کا نام آتا ہے، مقدمہ نمبر، مورخہ، ڈیٹ آ جائے گی، پھر بجرم یہاں پہ 550 کے تحت ہم لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اور کیس پراپرٹی ہے تو آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، پولیس اسٹیشن کا نام ہے، کون سا ڈسٹرکٹ لگتا ہے، پھر اس کے بعد اپلیکیشن کا ٹائٹل لکھنا ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے درخواست برائے حوالگی موٹر سائیکل پاک ہیرو ہے، رجسٹریشن نمبر آپ نے لکھنا ہے، یہاں پہ انجن نمبر، چیسس نمبر، اس کا کلر کون سا ہے، یہ ہم نے فرضی طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو آپ کی موٹر سائیکل ہوگی اس کے اوپر جو لکھے ہوں گے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ موٹر سائیکل کی ہے، آپ نے گاڑی، اگر کوئی گاڑی وغیرہ ہے تو گاڑی کا نام لکھنا ہے یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ پوائنٹ لکھے گئے ہیں کس وجہ سے۔ یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سیل عنوان بالا موٹر سائیکل کا مالک ہے، یہ کہ مقامی پولیس نے شک کی بنا پر سیل کی موٹر سائیکل قبضے میں لے کر تھانے میں بند کر دی ہے، یہ کہ سیل کی موٹر سائیکل تاحال زیر قبضہ پولیس ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے گراؤنڈ بتانے ہیں۔ اس میں مختلف سرکمسٹانسز کے تحت گراؤنڈز ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ کچھ فرضی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کہ سیل مذکورہ موٹر سائیکل کا واحد مالک ہے اور کوئی دعوے دار نہ ہے، یہ کہ اگر موٹر سائیکل مذکورہ بالا مزید تھانے میں کھڑی رہی تو اس کو نقصان پہنچنے کا شدید خطرہ۔ یہ عام طور پر لکھے جاتے ہیں، جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم نے ایک پوائنٹ ایڈ کر دیا ہے کہ سیل ملازمت کرتا ہے، اس کے بعد جانے کے لیے کوئی دوسری سواری وغیرہ نہیں ہے، تو آپ اپنے لحاظ سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کہ سیل عدالت حضور کے حکم کے مطابق موٹر سائیکل مذکورہ بالا پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ یہاں پہ اگر کوئی کیس پراپرٹی ہے، کسی موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، عدالت نے پولیس نے کسی کیس میں اپنے قبضے میں لی ہے، تو پھر اس کو جب بھی عدالت حکم کرے گی پیش کرنے کا تو پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ یہ کہ سیل مناسب ضمانت یا شورٹی بانڈ وغیرہ عدالت میں جمع کرانے کو تیار ہے، یہ دونوں لائن بھی لازمی طور پر لکھی جاتی ہیں۔ پھر آگے لاسٹ پہ استدعا کی جاتی ہے عدالت سے، اس میں لکھا جاتا ہے اندری حالات بالا استدعا ہے موٹر سائیکل پاک ہیرو، رجسٹریشن نمبر، انجن نمبر، چیسس نمبر برنگ بر سپرداری حوالے سیل کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ نے اپنا نام لکھ دینا، یہاں پہلی بار
الف با جیم ہم نے فرضی طور پر لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ولدیت وہ پورا لکھ کے ایڈریس دینا ہے، نہیں تو اگر بذریعہ کونسل ہے تو آپ نے ایڈوکیٹ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ، جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے۔ یہ تو اپلیکیشن تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے گاڑی کے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں، اور اگر ایف آئی آر میں ہے گاڑی تو ایف آئی آر کی کاپی، نہیں تو 550 کے تحت اگر گاڑی قبضے میں لی گئی ہے تو آپ پولیس ایک رپورٹ جاری کرتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے یہ گاڑی ہم نے اس طرح سے قبضے میں لی ہے، تو وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، جج صاحب کے پاس پیش کر دینا ہے۔ پھر جج صاحب کے پاس دو آپشن موجود ہوتے ہیں، یا تو جج صاحب اسی وقت آپ کو اوپر اسی اپلیکیشن کے اوپر لکھ دیں ایس ایچ او ٹو رپورٹ، تو آپ نے وہ فائل لے کے اس پولیس اسٹیشن میں متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جانا ہے۔ وہاں پہ عام طور پر جو محرر منشی وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں یہ والی موٹر سائیکل انجن چیسز نمبر یہ ہم نے اس طرح سے قبضے میں لی اور پولیس کے پاس موجود ہے، اور نیچے پولیس اسٹیشن کی اسٹمپ لگا کے سائن کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے وہی فائل دوبارہ سے جج صاحب کو پیش کرنی ہوتی ہے۔ جج صاحب دیکھنے کے بعد آپ کے گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں۔ ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد آئی ڈی کارڈ وغیرہ تسلی کرنے کے بعد جج صاحب آپ سے شورٹی بانڈ یا ضمانت نامہ مانگ سکتے ہیں، جو عام طور پر گاڑی کی مالیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل وغیرہ تو 50,000 کا ہوتا ہے، گاڑی ہے تو اسی حساب سے ہوتا ہے، تو آپ نے وہ جمع کرانا ہوتا ہے۔ عام طور پر اسٹامپ پیپر پہ لکھا جاتا ہے، ہم اس کی ایک علیحدہ ویڈیو بنا دیں گے۔ تو وہ عدالت میں جمع کرانے کے بعد کورٹ آپ کو آرڈر کر دیتی ہے کہ یہ گاڑی ان کے حوالے کر دی جائے، تو آپ نے وہ آرڈر کی کاپی اٹیسٹڈ یا روب کارڈ لے کے پولیس اسٹیشن جانا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو گاڑی وغیرہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو سپرداری کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں یہ کون سے لاء کے تحت پکڑی جاتی ہیں یا دی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اوپر پہلے آپ کو بتا دیا کہ دو طرح سے گاڑی اگر آپ کے حوالے کی جاتی ہے، ایک تو کیس پراپرٹی ہو گئی ہے، کسی بھی کیس کے اندر اگر گاڑی پکڑی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی ایک کار ہے چوری ہو گئی، آپ نے اپلیکیشن دی، پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج ہو گئی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جی گاڑی پولیس کو مل جاتی ہے، تو آپ لینے جاتے ہیں تو پولیس والے کہتے ہیں اس کو سپرداری پہ آپ حاصل کریں۔ دوسرا، آپ 550 سی آر پی سی کے تحت شک کی بنا پر آپ کی گاڑی کو قبضے میں لیا جاتا ہے انڈر سیکشن 550۔ تو شک کی بنا پر جب بھی کوئی گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ پولیس اپنے قبضے میں لیتی ہے تو اس کی بھی سپرداری کروانا لازمی ہوتی ہے۔ پھر آپ کون سے لاء کے تحت عدالت سے جا کے سپرداری کرواتے ہیں، اس کو سیکشن ڈیل کرتے ہیں 516A CRPC۔ دو طرح سے سپرداری ہوتی ہے، ایک ٹمپریری اور ایک پرماننٹ۔ جو ٹمپریری ہوتی ہے وہ جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو عدالت سے آپ استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں جب تک کیس کنکلیوڈ نہیں ہو جاتا تو اس کی سپرداری پہ ہمیں دے دیں، تو عدالت آپ کے حوالے کر دے۔ ایک ہوتا ہے آپ بالکل 517 کے تحت پرماننٹ بھی لے سکتے ہیں، تو جب کیس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے آپ جب 550 کے تحت پولیس گاڑی اپنے قبضے میں لیتی ہے تو آپ نے 523 CRPC جو سیکشن ڈیل کرتا ہے 523، یہ جی 523، اس سیکشن کے تحت آپ نے عدالت سے استدعا کرنی ہوتی ہے، عدالت آپ کو سپرداری کے اوپر یہ گاڑی آپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارا سپرداری کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح سے ہم اور ویڈیو بنائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔